فَإِذَا صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا معهم حتى تفرقوا ثم يقولوا بعضهم لبعض طوبى لهؤلاء يرجعون مغفورا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجو۔ مشکات کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام انی اقصر الصلاۃ علیک فقم اجعل لک من صلاتی۔ یا رسول اللہ، میں کثرت سے آپ پہ درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں اپنی دعاؤں میں کتنا وقت مقرر کروں کہ آپ کے لیے درود پڑھوں؟ فقال ما شئت، آپ نے ارشاد فرمایا جو تیرا دل چاہے مقرر کرو۔ قلت الربع، میں نے عرض کی کہ حضور وقت کا چوتھائی حصہ مقرر کر لوں؟ قال ما شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس سے زیادہ کرنا چاہے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ فَقُلْتُ النِّصْفَ، تو میں نے عرض کی کہ حضور میں پھر اپنے اوقات میں سے اذکار کے، عبادت کے، ذکر کے، دعاؤں کے جو اوقات ہیں میں نے ان میں سے آدھا وقت میں آپ پہ درود پڑھوں۔ آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، جو تو چاہے اگر تو اس سے زیادہ بھی پڑھے تیرے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کی حضور ثلثین، پھر میں 2 حصے درود پڑھوں اور 1 حصہ بقیہ عبادت میں گزاروں۔ آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس سے زیادہ پڑھے گا تب بھی تیرے لیے بہتر ہے۔ قلت اجعل لک صلاتی کلہا، حضور پھر ایسے کرتا ہوں کہ بقیہ سارے ذکر اذکار چھوڑ کر فقط آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا قال اذن یکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، فرمایا پھر تیرے درود کے صدقے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے، اللہ تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، آج غالباً 5 شعبان المعظم ہے، 5 تاریخ ہے اس مہینے پاک کی۔ ایک روایت اور ایک تفسیر کے مطابق یہ جو آیات ہے نا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے حبیب پہ درود بھیجتے ہیں، ایک تفسیر کے مطابق یہ آیات شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، اور ایک تفسیر کے مطابق خود معراج کی رات اللہ نے یہ محبوب کو آیات عطا فرمائی۔ معراج کی رات فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، بعضوں نے لکھا کہ یہ نزلت فی لیلۃ اسرا، یہ شب معراج نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو یہ اس وقت کا مرحلہ ہے کہ جب حضور لامکانوں پہ سفر کر رہے تھے۔ الیواقیت والجواہر کے اندر ایک روایت لکھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عرش الہی سے اوپر میں نے 1 قدم اٹھایا، عرش الہی سے اوپر میں نے 1 قدم اٹھایا تو اس 1 قدم میں میں نے اتنا فاصلہ طے کیا جتنا مسجد حرم سے یہاں تک کر کے آیا۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کی بلندی،
رفعت کا معاملہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے غیب سے آواز سنی کہ آواز آ رہی کف کف یا محمد فإن ربک یصلی، کف کف یا محمد فإن ربک یصلی۔ اور میں نے جب غور کیا تو وہ آواز مجھے ابو بکر صدیق کی محسوس ہوئی۔ تو میں نے سوچا کہ صدیق کیا مجھ سے بھی آگے چلے گئے، کہ مجھ سے بلندیوں کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اور آواز کا جو لہجہ بتا رہا ہے وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ پھر ان ربک یصلی، جس کا ترجمہ محبوب ٹھہر ٹھہر کے چلیے، آپ کا رب آپ پہ صلاۃ بھیج رہا ہے۔ حالانکہ یصلی کا معنی ایک معنی بنتا ہے نماز پڑھنا۔ کیوں؟ کیونکہ صلاۃ کا لفظ جو ہے یہ مشترک المعنی ہے، اس کا معنی دعا بھی ہے، اس کا معنی درود بھی ہے، اس کا معنی نماز بھی ہے۔ صلاۃ کے اور بھی کئی معنی ہیں، اس کا معنی رحمت بھی ہے، اس کا معنی بخشش بھی ہے، اس کا معنی مغفرت بھی ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ میرا رب تو نماز پڑھنے سے پاک ہے، جس کا ظاہری ترجمہ یہ بنتا ہے کہ محبوب آہستہ چلیے، آہستہ چلیے، آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظاہری معنی یہ بنتا ہے جبکہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ کیا ابو بکر صدیق مجھ سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور کیا میرا رب بھی نماز پڑھتے اپنی شان کے لائق؟ حکم آیا نا محبوب، ہم نے ابو بکر صدیق کی آواز کو اس طرح آپ کے ساتھ لگا دیا کہ کہیں تنہائی کے عالم میں آپ تنہائی محسوس نہ کریں، تو ہم نے اس بندے کی آواز کو آپ کے ساتھ چلایا جس کا دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ ایک روایت میں لکھا ہے سبحان اللہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو دی انگوٹھی، ابو بکر جاؤ سنار سے اس پہ لا الہ الا اللہ کندہ کرا کے لاؤ، کندہ کر کے لاؤ، لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ۔ یہ انگوٹھی پہننے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ خیر ہمارے ہاں تو انگوٹھیاں کسی اور فیشن میں چلی گئی ہیں، پہلے انگوٹھی پہننے کا مقصد یہ کہ سرکار اس طرح کی انگوٹھی پہنتے تھے کہ اس پہ حضور کی مہر تھی، اور جب حضور کسی کو دین اسلام کے لیے خط بھیجتے تھے تو اس انگوٹھی کی مہر لگاتے تھے۔ اور اس نے جب چاہا کہ کائنات کو بنایا جائے تو اس نے سب سے پہلے جس چیز کو بنایا وہ محمد عربی کے نور کو بنایا۔ عرش سے پہلے، قلم سے پہلے، لوح سے پہلے، سب چیزوں سے پہلے۔ اور میں ایک بہت بڑا جملہ پیش کر رہا ہوں، میری لائبریری میں ابھی بھی کتاب رکھی ہوئی ہے، دل چاہے تو اسے پڑھ سکتے ہیں، جس کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب، علماء دیوبند کے مولوی اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی ہے وہ، اور اس کے پہلے صفحے پر جو انہوں نے حدیث لکھی ہے نا، آپ حیران رہیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کے ماننے والے اس حدیث سے ناواقف کیسے ہیں، اس حدیث کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں، اس حدیث کو اپنی مجلسوں میں بیان کیوں نہیں کرتے، اس حدیث کو اپنے جلسوں میں کیوں نہیں بولتے، بیان کر کے سنائیں کہ ہمارے بڑوں نے بھی یہ حدیث لکھی ہے، اور وہ حدیث جو لکھی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے نور کی ہے، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ مجھے خبر دیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ اور میں یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، جابر اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا ہے وہ لوح و قلم نہیں تھا، وہ تیرے نبی کا نور تھا، اپنے نور سے تخلیق کیا۔ کتاب رکھی ہے، اللہ نے سب کو آنکھیں دی ہیں، کوئی پڑھنا نہیں جانتا تو کسی کو ساتھ بٹھا کر اردو ٹرانسلیٹ بھی لکھی ہے، اس میں عربی بھی ہے اردو بھی ہے، آپ اسے پڑھ کے دیکھیں۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا، پھر نیچے حاشیے میں لکھا کہ ایک حدیث میں تو لکھا ہے کہ عرش پہلے ہے، ایک حدیث میں ہے کہ قلم پہلے ہے، ایک حدیث میں ہے کہ کرسی پہلے ہے، اور اس حدیث میں ہے کہ نبی کا نور پہلے ہے۔ تو پھر کس کو پہلے مانے؟ تو خود کہتے ہیں کہ بھئی الفاظ پہ غور کریں، آپ نے فرمایا نورا نبی کا من نور ہی قبل الاشیاء، سب شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ فرمایا اشیاء کا لفظ ہے جمع، اگر کہو نا عرش تو کہو گے العرش شیء والکرسی شیء، فرمایا والقلم شیء، یعنی عرش بھی شے ہے، قلم بھی شے ہے، فرمایا قلم بھی شے ہے، کرسی بھی شے ہے، اور یہاں ہے اشیاء،
یعنی اس بات کی دلیل ہے، قلم بعد میں، عرش بعد میں، لوح بعد میں، کرسی بعد میں، وہ خود لکھتے ہیں، حدیث تشریح کر رہی ہے کہ لوح و قلم ساری کائنات سے پہلے اللہ نے محمد عربی کے نور کو تخلیق کیا ہوا ہے، یہ حدیث لکھی ہے اس میں۔ تو یہ یقیناً بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ کوئی بندہ اپنے ہی بزرگوں کی کتابوں کو نہ پڑھے۔ پڑھنا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں یہ حدیث واضح طور پہ موجود ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کہ اللہ نے سب سے پہلے نور تخلیق کیا، اور جب نور محبوب کا بنا لیا اور کچھ نہ بنا تھا تو خدا نے اپنی شان سے محبوب پہ درود پڑھنا شروع کر دیا، اور کائنات نہیں تھی، محبوب کا درود تھا۔ پھر فرشتے بنائے تو وہ بھی درود پڑھنے لگ گئے، پھر اللہ نے نبیوں کی روحیں بنائی تو وہ بھی درود پڑھنے لگ گئے۔ یعنی حکم ہے نا، جب آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، جب اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، یعنی اللہ نے حکم دیا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، اپنی ذات کی بات نہیں کی، اپنی ذات کی بات نہیں کی، فرمایا تم آدم کو سجدہ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ تم بھی سجدہ کرو، میں اپنی شان کے لائق چاہوں تو یہ کام میں شریک ہو سکتا ہوں، لیکن جب باری آئی محبوب کے درود کی تو یہ نہیں فرمایا فرشتوں تم درود بھیجو، اللہ فرمایا درود تم بھی بھیجو، میں خدا بھی محمد کے درود بھیج رہا ہوں۔ یعنی جب محبوب کے درود کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ خود بھی شریک ہو گیا فرشتوں کے ساتھ، فرمایا تم بھی بھیجو، میں بھی اپنی شان کے مطابق درود بھیج رہا ہوں، ہر اہل ایمان بھی درود بھیجے، فرمایا۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرتے رہو، فرمایا آدم کو سجدہ کرو، امر خاص وقت کے لیے ہے جس میں استمرار نہیں ہوتا، یعنی تسلسل نہیں ہوتا، سجدہ کرو، اسجدو، آدم کو سجدہ کرو۔ لیکن جب باری آئی نا محبوب کی تو یہ نہیں فرمایا کہ محبوب پہ درود پڑھو، فرمایا نہیں، جب تک قیامت ہے تم بھی درود پڑھتے رہو، میں خدا بھی شان کے مطابق محمد پہ درود بھیجتا رہوں گا۔ یعنی اب قیامت تک محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پہ درود کی عبادت جاری رہے گی، اور یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، درود سب سے بڑی عبادت ہے، درود سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ایک فرمان سن لیجئے، آپ نے ارشاد فرمایا القول البدیع، اور ابو داؤد شریف کی حدیث۔ یہ بعض لوگ ہیں نا سیدھے سادے، درود ایک ہی ہے، درود ابراہیم ایک ہی درود ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کنویں میں رہنے والے مینڈک کو کبھی دریا دکھاؤ نا، اس کو دریا سمجھ میں آتا ہے کہ دریا اتنا بڑا ہے، جو کنویں میں رہے نا وہ سمجھتا ہے ساری دنیا یہی ہے، ساری دنیا یہی ہے، کیونکہ وہ اپنی حد میں گھوم رہا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے پورا جہان یہی کنواں ہے۔ لیکن جب اسے دریائے سمندر میں ڈالا جائے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ جہان اور بھی ہے۔ تو جن لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے وہ سنی سنائی باتی پہ اعتبار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس درود ایک ہی ہے، ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود نہیں۔ ایک صاحب مجھ سے گفتگو کرنے لگے تو میں نے کہا بھائی آپ کو تو تبلیغی جماعت سے محبت ہے؟ کہتے جی بالکل ہے۔ میں نے کہا ان کی کتاب میں 55 درود لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے اٹھائی کتاب دکھائی، میرے پاس ہے۔ میں نے کہا 55 درود تو زکریا کاندھلوی نے لکھے ہیں، تو کم از کم نہیں ماننا تو ان کا بھی انکار کر دو۔ میں نے کہا ابو داؤد کی حدیث ذرا سنیے، حضرت ابو ہریرہ سے آپ نے فرمایا من سرہ ان یقتال بالمکیال الاوفا اذا صلی علینا اہل البیت فلیقل اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اور میں جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کا ثواب اتنا ہو کہ ناپا نہ جائے، اس کا ثواب اتنا ہو کہ تولا نہ جائے، اس کا ثواب درود کا اتنا ہو کہ سنبھالا نہ جائے، اسے چاہیے کہ وہ جب درود پڑھے تو اس طرح پڑھے۔ جو یہ درود پڑھے گا اتنا ثواب اللہ دے گا کہ قیامت کے دن پیمانے میں وہ درود کا ثواب سما ہی نہیں سکے گا۔ یہ درود ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اور اس میں الفاظ سارے چینج ہیں۔ کیا علی محمد النبی الامی
व अज़वाजिही अला उम्महातिल मुमिनीना व ज़ुर्रियतिही, यानी अल्फाज की आप तब्दीली देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम कौलुल बदी, अब जरा ये भी सुनते जाइए। हसन बसरी फरमाते हैं जो शख्स ये चाहता हो कि कयामत के दिन सरकार हौज़े कौसर से पानी भरकर अपने हाथों से उसे पिलाएं, वो ये दरूद पढ़े, क्या अल्लाहुम्मा जअल सलवातिका व बरकातिका अला आले अहमद कमा जअलतहा अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। फिर लिखा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबिही व औलादिही व अहले बैतिही व ज़ुर्रियतिही व मुहिब्बीही व तबाइही व अशियाइही व अलैना माहुम अजमाइन या अरहमर राहिमीन। पर मैं जो ये दरूद पढ़े कयामत के दिन हुजूर अपने हाथों से जामे कौसर का प्याला भर कर उसे पिलाएंगे। ये दरूद का जो निजाम है, ये नहीं समझने वाले इस बात की जिद करते हैं, वरना कुतुब हदीस के अंदर तो बेशुमार दरूद लिखे हुए हैं और मेरे सामने इस टाइम तो सैकड़ों दरूद के अल्फाज मौजूद हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, कहते हैं कि एक शख्स हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के करीब आया, सरकार की मजलिस लगी थी, पर मैं सरकार ने मजलिस पे बिठाया और आपने सहाबा को जरा दूर करके अपने और अबू बकर सिद्दीक के दरमियान में बिठाया, आने वाले शख्स को दरमियान में बिठाया। तो किसी ने अर्ज की हुजूर इस पे इतना मेहरबानी कैसे? आपने फरमाया जब ये दुरूद पढ़ता है तो मुझ पे इस तरह पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन फिल अव्वलीना वल आखिरीना फिल मलाइल आला इला यौमिद्दीन। और मैं जब ये मुझ पे दुरूद पढ़ता है इसलिए इस तरह पढ़ता है, इसलिए मैंने इसे अपने और सिद्दीक अकबर के दरमियान बिठाया। ये शान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के दुरूद की। तो दुरूद आपको जो भी याद हो दुरूद पढ़ा करें, दुरूद पढ़ा करें। एक हदीस पाक में पढ़ रहा था और उसके पढ़कर खुशी भी हुई है और यकीनन ना पढ़ने वाले मुसलमानों के लिए वईद भी है। रसूल पाक का फरमान है जो दुरूद पढ़ता है कयामत के दिन उसकी जबान सफेद होगी, उसकी जबान सफेद नूरानी होगी। जो दुरूद हुजूर का नाम सुन के नहीं पढ़ता उसकी जबान काली होगी। ये हदीस है। इसलिए जब भी हुजूर का नामे गिरामी इसमें गिरामी आ जाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम पे दुरूद जरूर पढ़ा करें। और जब आप किसी भी वक्त नामे मोहम्मद को सुन के अंगूठे चूमते हैं, अंगूठे चूमे लेकिन दुरूद साथ पढ़ें। दुरूद पढ़ना चाहिए, इसको फकत आदत ना बनाएं। हाँ, और अंगूठे चूमने की भी तरतीब समझ गिनो, यानी इतना आवाज ना आवे जिमें चुम्मन की आवाज आती है, ये आवाज नहीं आनी चाहिए। यानी ये चुम्मन की तफसील है वो इतना है कि लबे तरफ से अखी से रखना है, आवाज का पैदा थी की वजह कहना, यानी इतना आहिस्ता उठा है कि पहले दुरूद पढ़ो, वाला जो दुरूद ते हुजूर दा ना आवे वो चुमते अखी ते लो। यानी ये तरतीब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी गिरामी इसमें गिरामी पर। आप आजान में सुने या कलमे में सुने, बल्कि सरकार का एक और फरमान भी सुन लीजिए, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से है, काला काला रसूलुल्लाह मन काला जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। और मैं अतअबा सबईन मलकन अल्फ सबाहिन। और मैं अल्लाहु अकबर, जो ये शख्स दुरूद पढ़े पर मैं इतना सवाब कि 70,000 फरिश्ते 1,000 दिन तक उस बंदे का सवाब लिखते रहेंगे। ये जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु, ये दुरूद है। तो दुरूद पढ़ा करें। दुरूद हर बीमारी की दवा है, दुरूद हर परेशानी का इलाज है। दुरूद से रिस्क में बरकत होती है और इसकी बेशुमार बरकतें अहादीस और कुतुब के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है, अस्सलातु अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा इंदा ज़ुल्मतिस सिरात। जो मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़े क़यामत के दिन अल्लाह ताला पुल सरात पे उस दुरूद को उसके लिए नूर बना देगा। दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, दुरूद की कसरत की जाए। दुरूद का कोई वक्त नहीं है। बाज लोग पूछते हैं कि जी हम दुरूद बावुजू पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, ये आपकी अपना एक इश्क है, सरकार से मोहब्बत है
اور محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی. آپ دل نہیں چاہتا کہ آپ بے وضو درود پڑھیں، یقیناً آپ نہ پڑھیں، لیکن جائز ہے. یعنی کوئی بائک پہ جا رہا ہے، گاڑی پہ جا رہا ہے یا چلتے ہوئے درود پڑھ رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اسے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ درود نہ پڑھے، پڑھ سکتا ہے. درود پڑھنے کی اجازت ہے. ہاں بے غسلہ نہ پڑھے. جس پہ غسل فرض ہو گیا ہے، نہانا جس پہ فرض ہو گیا ہے، وہ نہ درود پڑھے. ہاں بقیہ پڑھ سکتے ہیں، بے وضو شخص پڑھ سکتا ہے. جیسے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے کہ ایاز اس کا جو غلام تھا نا، اس کے ایک بیٹے کا نام محمد تھا. اسے جب بھی بلاتے تو بڑے بہترین نام سے بلاتے، بڑے احسن طریقے سے بلاتے. ایک مرتبہ انہوں نے اس کے لڑکے کے نام محمد سے نہیں بلایا بلکہ کہا ایاز کے بیٹے، یا ابن ایاز. اس نے آواز دی تو ایاز کے کانوں میں گونجی آواز کہ شاید آج میرے بیٹے کا نام نہیں لیا تو ممکن ہے کہ میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی. میں نے کہا بادشاہ سلامت، میرے بیٹے سے کوئی خطا ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے نام سے نہیں بلایا؟ پر میں نہیں، آج ہم بے وضو کھڑے تھے اور اس بابرکت نام کو بے وضو لینا ہم نے پسند نہیں کیا. یہ عشق ہے، یار کسی کی محبت ہے تو جس کو جس طرح بھی سرکار سے محبت ہے درود شریف پڑھا کریں، ہر وقت تسبیح رکھا کریں. بعض لوگ تسبیحوں پہ انکار کرتے ہیں. ایک بندے نے مجھے کہا کہ بھئی یہ جب تم درود، میں کراچی تھا تو ایک پٹھان نے مجھ سے سوال کیا، مولانا، میں نے کہا جی، میں نے کہا یہ جو تم دعا مانگتا ہے، میں نے کہا کس بات کی؟ کہ یہ اتنا ختم ہے، اتنا درود ہے، اتنا یاسین ہے، اتنا ملک ہے، اتنا کل شریف ہے، اتنا کلمہ شریف ہے، تو کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ اتنا کچھ ہے؟ تو تم سارا تفصیل سے پڑھتا کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی بات تو آپ کی ٹھیک ہے خان صاحب، ذرا یہ بتاؤ جب تم نماز پڑھتے ہو تو نیت کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں نے کون سی نماز؟ میں نے کہا کوئی بھی پڑھو. بالفر تم ظہر کی پڑھ رہے ہو؟ کہتے جی. میں نے کہا کیا نیت کرتے ہو؟ کہتے نیت کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں واسطے خدا کے 4 رکعت نماز. میں نے کہا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ 4 ہیں تو تم کیوں لیتے ہو نا؟ کہتے آپ کے سوال کا جواب تو نہیں ہے میرے پاس. میں نے کہا پھر آپ چپ رہیں، بس زبان اور دل متفہم ہو جاتا ہے تو اس پہ یہ کوئی حرج نہیں ہے. کوئی نام لے لیتا ہے تو حرج نہیں، اور فرض بھی نہیں ہے نام لینا. یعنی کسی نے آپ کو لسٹ دی ہے بڑی تفصیل کی اور آپ پہ لازم نہیں کہ سب چیزوں کا نام لو. بس آپ یہ کہہ دیں کہ جو کچھ مجھے دیا گیا یا جو کچھ پڑھا گیا یا اللہ وہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے. کسی نے نام لے لیا تب بھی حرج نہیں ہے، کسی نے نام نہیں لیا تب بھی حرج نہیں. کیوں؟ نماز میں آپ 4 رکعت کا نام نہ بھی لیں، دل میں نیت رکھیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، آپ میں قضا پڑھ رہا ہوں یا ادا پڑھ رہا ہوں، لیکن دل کا ارادہ ہے کہ میں کتنی پڑھ رہا ہوں، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، سنت ہے فرض ہے، نیت ہو، یہ بھی کافی ہو جاتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں کثرت سے سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کا دن تو ویسے درود کا دن ہوتا ہے، اسے ضرور پڑھا کریں. 313 مرتبہ درود پڑھا کریں. آتے جاتے انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ہیں. بزرگوں نے لکھا جو حضور کا زندگی میں دیدار کرنا چاہتا ہو، جاگتے یا خواب کی حالت میں، اس کا واحد طریقہ رسول اللہ کی ذات پہ درود شریف پڑھنا. اللہ تعالیٰ درود کے صدقے ہمیں مرنے سے پہلے بیداری میں یا نیند میں اپنے محبوب کا جلوہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.